मदारिस व मकातिब के उलमाए किराम मुतवज्जा हों। हमारे यहाँ दीनियात बैग, स्कूल बैग, सफर बैग, ऑफिस बैग, फाइल बैग के अलावा हर तरह की बैग ऑर्डर के मुताबिक फ्रेश व मेयारी मटेरियल्स में तैयार करके दी जाती है। बैग पर मकातिब व मदारिस का नाम भी प्रिंट किया जाता है। सलमान बैग सेंटर, हमारा पता है गुलशेर नगर, गली नंबर 1, घर नंबर 1819, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। ऑर्डर के लिए राब्ता करें सलमान भाई बैग वाले। मोबाइल नंबर है 93 70 70 62 74। وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان و مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ ایسا قادر اور ایسی نعمتوں کا دینے والا ہے جس میں تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہ ایسا خدا ہے، ایسا رب ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب قیامت میں اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اور وہ خدا ایسا ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے، مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹانا اور بڑھانا۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ مومنون کی یہ چند آیات ہیں جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ ترجمہ سننے کے بعد ہم نے یہ بات سمجھ لیا ہوگا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایسی باتوں کو بیان کیا ہے جن باتوں کو سننے کے بعد، جن باتوں کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ مومن اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں جہاں وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے، وہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یقیناً کوئی ذات ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو وجود عطا کی ہے، اور یقیناً کوئی ذات ہے جس نے ان انسانوں کو وجود عطا کرنے کے بعد ایسی نعمتوں سے انہیں سرفراز کیا ہے جو ایک انسان کے لیے ضروری اور اہمیت کی حامل ہو سکتی تھی۔ پچھلی آیات میں ہم نے سنا کفار اور مشرکین کے متعلق کہ جب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خدا کی طرف اور ایک سچے رب کی طرف بلایا تو انہوں نے ایسی باتیں کہیں
جس کو عقل و تسلیم نہیں کر سکتی، یعنی ایسا بہانہ اور ایسی باتیں کہی جو عقل سے ماورا باتیں تھی، تو ان باتوں کا بھی قرآن مجید نے جواب دیا ہے۔ اور یہ آیتیں پڑھ کر کے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کو سمجھایا اور بتلایا ہے کہ اس دھرتی کا اور اس کائنات کا اور اس پورے نظام کا چلانے والا ایک خدا اور ایک رب ہے۔ چنانچہ ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ درس قرآن کی جو آج کی پہلی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ رب العزت ایسا قادر اور ایسا منعم یعنی نعمتوں کو دینے والا ہے کہ اس نے جہاں انسانوں کو اپنا وجود عطا کیا ہے، وہیں پر انسانوں کے لیے اس نے کان بنائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سننے کے لیے جہاں کان دیا، وہیں پر انسانوں کو جہاں وجود بخشا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی۔ سمع والابصار والافئدہ، اور کہا کہ ہم نے لوگوں کو بدن میں ایک حصہ ایسا بنایا ہے جہاں پر ہم نے دل فٹ کیا اور لگایا ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق میں غور کرے تو انسان اپنے وجود میں اللہ رب العزت کی ایسی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد وہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات عالی تک اور اللہ رب العزت کی وحدانیت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کان، آنکھ اور دل کا تذکرہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یہ تو مختصر سی نشانی اور علامات ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا اس کا اپنا بدن، انسان کا اس کا اپنا وجود کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ عجائب ہم سنتے ہیں، تاج محل بڑی مشہور اور معروف عمارت ہے، اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مماثل عمارت کا بنانا مشکل اور محال ہے۔ دیوار چین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا عجوبہ ہے اس دنیا کا کہ اس کی تعمیر آج کے زمانے میں مشکل اور محال ہے، لیکن مشکل اور محال ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے مماثل کوئی عمارت نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان کا وجود کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا وجود اور اس کا بدن جو اللہ نے بنایا ہے، اس طرح کا بدن اور اس طرح کا وجود دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں سکتی۔ اس معنی میں اللہ رب العزت کا یہ عطا کردہ بدن اور انسان کو دیا گیا یہ جسم کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ انسان اگر غور کرے اپنی قوت سماعت پر کہ اللہ رب العزت نے کان کے اندر کیسا معمولی پردہ رکھا ہے جو انسانوں کی آوازوں کو سن لیتا ہے، اور جب کوئی بات اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو کان کے وہ معمولی پردے انسان کو مخاطب کی سامنے والے جو کھڑا ہوا جو سامنے والا شخص ہے اس کی باتوں کو جو ہے سمجھا دیتی ہے۔ تو یہ قوت سماعت کیسی بڑی نعمت ہے۔ قوت باصرہ یعنی آنکھوں کی قوت جسے ہم بینائی کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی دولت اور نعمت نہیں ہے۔ قوت باصرہ پر انسان غور کرے کہ اللہ نے قوت باصرہ دیکھنے کی صلاحیت اور جو قابلیت انسان کو دی ہے، اگر یہ اس سے سلب ہو جائے، چھین جائے، تو وہ کیسا محتاج اور محروم شخص ہو سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں قوت باصرہ دیکھنے کی صلاحیت دی اور چند دنوں کے لیے ان سے وہ نعمت چھین لی گئی، تو وہ وقت کے مالداروں نے اپنی مال و دولت کو، اپنے مال و متاع کو، اس نعمت کو واپس لانے کے لیے خرچ کر دیا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ یورپ میں جہاز بنانے والی کمپنی کا ایک مالک تھا،
چنانچہ اس کی قوت باصرہ سلب ہو گئی، اور قوت باصرہ مکمل سلب نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھوں پر جو پلکیں لگائی اور بنائی ہیں، جسے ہم معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، تو یہ پلکیں اس کی نیچے گر گئی، کسی بیماری میں وہ مبتلا ہوا، بدن سے جو بال ہمارے ہوتے ہیں نکلنے لگے، تو اسی درمیان اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی جو ہے نیچے چلی گئی، وہ اوپر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑا علاج کروایا، لیکن ڈاکٹروں نے آخر میں یہ مشورہ دیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ یہ کیجئے کہ اپنی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، جو بال ہیں، جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس پر ٹیپ لگا لیا کرو، اور جب کام ہو جائے تو اس کو نکال کر پھر آپ کی جو پلکیں رہے گی وہ ویسے ہی رہیں گی۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ انگریزی اخبار کا ایک صحافی اور نیوز اینکر ان کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا، بے شمار سوالات وہ نیوز کے صحافی نے، اینکر نے اس سے پوچھا۔ ان سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ بھی تھا، اس نے پوچھا کہ یہ جو تمہاری آنکھوں کی پلکیں نیچے گر گئی ہیں، کیا تم نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا علاج ان کا کروایا ہے۔ تو صحافی نے پوچھا کہ تمہاری دلی تمنا اور خواہش کیا ہے؟ تو یورپ کی کمپنی جو جہاز بناتی تھی اس کے مالک نے کہا کہ میری دلی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ جو کچھ مال خدا نے مجھ کو دیا ہے میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے جو میری آنکھوں کی ان پلکوں کو اوپر کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معمولی پلکیں جو ہمیں دی ہیں، جسے ہم معمولی اور ادنا سمجھتے ہیں، اگر یہ نیچے آ جائے تو انسان کی زندگی مصیبت کا گڑھا بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان کی قوت باصرہ کو دیکھنے کی صلاحیت کو واپس لے لیتے ہیں تو انسان کیسے مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک شہر میں نابیناؤں کی بڑی جماعت تھی، جو نابینا پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ہاتھی بڑا جانور ہوتا ہے قد و قامت اور جسامت کے اعتبار سے۔ جب ان کے شہر میں ہاتھی آیا تو یہ نابیناؤں نے لوگوں سے درخواست تو کی کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلیں تاکہ ہم ہاتھی کو اپنے اندازے سے دیکھ سکیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ جب یہ پہنچے تو کسی نے ہاتھی کی دم کو پکڑا، اور کسی نے جو ہے ہاتھی کے کان کو پکڑا، اور کسی نے جو ہے ہاتھی کی سونڈ کو پکڑا۔ یہ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہاتھی کو کیسے پایا، اس کے قد و قامت اور جسامت کو تم نے کیسے دیکھا، تم کو اس کے متعلق کیا سمجھ میں آیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاتھی تو رسی کے جیسا معمولی جانور ہے، اس لیے کہ جو یہ کہہ رہا تھا اس نے سونڈ کو پکڑ کر آیا تھا۔ اور کسی نے کہا، ان نابیناؤں میں سے ایک نابینا نے کہا کہ ہاتھی تو درخت کی جڑ کی طرح ایک جانور ہے۔ جو کچھ ان کے تاثرات تھے انہوں نے پیش کیے، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ہاتھی تو ایک بڑا لعین شہین جسامت اور قد و قامت والا جانور ہے، لیکن انہوں نے قوت باصرہ سلب ہو جانے کی بنیاد پر ہاتھی کے متعلق یہ رائے قائم کی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت باصرہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے یہ سلب کر لیتے ہیں تو بندہ اس بات سے محروم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ ہم نے تمہارے لیے دل بنائے ہیں۔ دل یہ بھی اللہ رب العزت کی
بڑی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان بڑا حسین اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت دل کے اندر بگاڑ پیدا کر دے تو آدمی عقل سے محروم ہوتا ہے، لوگ اس کو پاگل، مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ لعین شہیم ہے اور حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے، لوگ اس کی باتوں پر توجہ اور دھیان نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ دل کے مرضوں میں مبتلا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ والافئدہ، ہم نے تمہارے لیے دل بنایا، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ایک دو نہیں بلکہ کروڑ آدمی روپے پیسے خرچ کر کے بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اور بھی نہ جانے کیسی نعمتیں ہیں جنہیں انسان برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب خطبات فقیر میں ایک بات لکھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کیسی کیسی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، برت رہا ہے کہ اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جسے ہم اپنے الفاظ میں غذا کہتے ہیں، تو یہ غذا جب منہ میں داخل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ سسٹم اور یہ طریقہ بنایا ہے کہ یہ غذا جو بندے نے کھایا ہے وہ منہ کے ذریعے سے معدے تک پہنچتی ہے، تو یہ معدے تک تو چلی جاتی ہے، کہیں پر اس کو کہیں رکاوٹ نہیں آتی، اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو کھانا معدے میں پہنچ گیا کیا وہ اپنی جگہ سے باہر نہیں آ سکتا؟ یقیناً آ سکتا ہے کہ جو کچھ غذا ہم نے اپنے منہ میں داخل کی اور وہ معدے تک پہنچ گئی، آدمی اگر لیٹ جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ غذا، وہ کھانا آدمی کے منہ سے باہر آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہ غذا جب منہ سے باہر آنے لگتی ہے تو غذا کی نالی پر ایک والو اللہ نے بنایا ہے جو اس غذا کو واپس کر دیتا ہے، باہر نہیں آنے دیتا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میرے یہاں ایک مہمان آئے جو امریکہ کے رہنے والے تھے، رات میں ہم نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد آرام کے لیے جب ان کو میں اپنے ساتھ بستر پر لے کر کے پہنچا، ان سے کہا کہ آرام کیجیے، تو مہمان نے کہا کہ میں لیٹ کر کے سونے کی نعمت سے محروم ہوں، یعنی میں لیٹ کر کے آرام نہیں کر سکتا۔ اور اس نے اپنا مزید احوال بیان کیا کہ دراصل جب انسان کوئی غذا کو اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو کھانے کے بعد غذا معدے میں تو چلی جاتی ہے، لیکن جب میں لیٹتا ہوں تو وہ غذا منہ کے ذریعے باہر آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے غذا کی نالی پر ایک والو بنایا ہے جو واپس آنے والی غذا کو روکتی ہے، اور وہ جو عنصر ہے میرا لیک ہو گیا ہے، یعنی جب میں لیٹتا ہوں تو وہ غذا کو واپس آنے دیتا ہے، جس کی وجہ سے پوری غذا منہ کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ تو پھر حضرت نے پوچھا کہ تم آرام کیسے کرتے ہو؟ کہا کہ میں بیٹھ کر کے اپنی نیند مکمل اور پوری کرتا ہوں۔ تو پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ رات بھر بیٹھا رہا اور بیٹھ کر کے اس نے اپنی نیند پوری کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، سمع والابصار والافئدہ، جنہیں ہم برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں، قلیل کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں انسان پر، اس کے جسم پر
اس کے اعضائے بدن پر برس رہے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل اور اس کے عوض میں بندے کا شکر کتنا قلیل اور تھوڑا ہے کہ جو عبادتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان عبادتوں میں بھی ہم کاہلی، سستی اور کہنا چاہیے کہ کٹوتی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں 4 اور بعض لوگ 3 اور بعض جو ہے 2 اور بعض کے نزدیک صرف دن بھر میں 1 نماز اور بعض لوگوں کے نزدیک ہفتے میں صرف 1 نماز فرض ہے۔ تو یہ قلیلا ما تشکرون کا لفظ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کی عبادت، بندے کا شکر اللہ کی نعمت کے مقابلے میں اتنا قلیل اور کم ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے شکر نہیں کیا تو بھی وجہ نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں پر تمہاری شکر گزاری بہت کم ہے۔ اس لیے کہ کافر اور مشرک کی شکر گزاری یہ تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت تک ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد پہنچ جاتا۔ وہ سمجھتا اس بات کو کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو انسان کی قوت باصرہ کو یعنی کہ آنکھوں کو، انسان کی قوت سماعت کو یعنی کانوں کو، اور انسان کے دل کو تخلیق اور پیدا کرنے والی ہے۔ یعنی کافر اور مشرک اگر یہ سمجھ لیتا تو یقیناً اللہ کا شکر اس طریقے سے کرتا کہ وہ مومن اور مسلمان ہو جاتا، اور مسلمان کا شکر یہ ہوتا کہ وہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو قوت سماعت اور قوت باصرہ اور دل کی عطا کی ہے، ان کو صحیح راستے پر استعمال کرتا، اپنی آنکھوں سے بے حیا اور بے جا فضول باتوں کی طرف التفات اور توجہ نہ کرتا، اور اپنی کانوں سے جو ہے ایسی لغویات اور فضول باتوں کو نہ سنتا، اور اپنے دل سے کسی کے بارے میں برا خیال اور گمان پیدا نہ کرتا۔ یہ اس کا اصل و شکر تھا جو اللہ رب العزت نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جو کچھ خطائیں کر رہا ہے، جو کچھ گناہ کر رہا ہے، اس کو کوئی فرشتہ محفوظ نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے جو نعمتیں دیکھنے کی، سننے کی اور دل میں سوچنے کی اور دماغ سے اس کو عمل میں لانے کی بندوں کو اور انسانوں کو دی ہے، یہ انسان جس طریقے سے برتتا ہے وہ تمام کی تمام اعمال اور افعال فرشتوں کے ذریعے لکھوائے جا رہے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور کہا کہ ہم نے تم کو اس زمین پر پھیلایا ہے۔ زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بھیجا۔ مشہور اور معروف بات ہے، یہ مرد اور عورت کی جوڑی سے اللہ نے 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، کروڑوں اور اربوں انسانوں کو اس دنیا میں آباد کیے۔ زرعکم فی الارض، ہم نے تمہیں اس دنیا میں آباد کیا، اس زمین پہ بسایا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے ریگستانی علاقے میں بسایا، ٹھنڈے علاقے میں بسایا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ریگستان بھی ہے، صحرائی بھی ہے اور ٹھنڈا علاقہ بھی ہے۔ تو ایسے علاقوں میں اللہ نے لوگوں کو بسایا ہے، لوگ رہ رہے ہیں اور اس زمین کے خطے سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحرائی علاقے کے رہنے والے لوگ اگر 1 سال وہاں بارش نہ آئے تو ان کے کئیوں مویشی مر جاتے ہیں، خود کئی کسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ ان سے جا کر کے کہیں کہ یہ علاقے کو آپ چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں آ جائیں جو ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں پر تمہیں یہ سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں، تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اس لیے کہ اس زمین سے، اس دھرتی سے، اس صحرا سے ان کو لگاؤ اور محبت ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہم تمام کو جمع ہونا ہے، لوٹ کر کے جانا ہے۔
وہ حدیث بڑی مشہور اور معروف ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کا عمل اور ان کے اعمال کا حساب لینے والے ہیں. اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا تھا تو اعمال خیر اور اچھے عمل لے کر کے آئے ہو یا برے عمل سے اپنے آپ کو لگائے رکھا تھا. یہ اللہ رب العزت کے یہاں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جمع کیے جانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے مومن سے چند بنیادی سوالات ضرور کریں گے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس کو کہاں لگایا؟ اور ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تو یہ معروف اور مشہور حدیث ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں. تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ کی طرف تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ کی ذات ایسی ہے جو زندگی عطا کرتی ہے اور موت دیتی ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. اگرچہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ موت اور حیات کا معاملہ شب و روز ہوتا رہتا ہے. کبھی کوئی چلا گیا اور کبھی کوئی انسان اس دنیا میں آ گیا، تو ہر لمحہ ہر پل یہ نظام اللہ کا جاری ہے. اس لیے ہم اس میں غور اور فکر نہیں کر پاتے کہ اللہ رب العزت کیسی جان دینے والے ہیں اور کیسے جو ہے لوگوں کو اس دنیا سے واپس بلانے والے ہیں. یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے. انسان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوئی خلیہ یا کوئی ایک عنصر ایسا پیدا نہیں کر سکتا جس میں حیات اور جس میں زندگی ڈال دے. انسان کو یہ صلاحیت اور قوت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. تو اللہ رب العزت ہی ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں وجود عطا کرتے ہیں، یحیی زندہ کرتے ہیں، ویمیت اور موت بھی اللہ دیتے. اگرچہ انسان کسی کو قتل کر کے کسی کو اس دنیا سے موت دے کر کے اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو آدمی قتل کیا گیا اس کو موت کس نے دی؟ اس کو موت اللہ نے دی. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں فلاں آدمی کو پھانسی پر لٹکا کر کے موت کے گھاٹ اتار دوں تو یہ موت اس کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. وہ تو ایک ذریعہ اور سبب بن گیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا، فلاں کو سولی پر لٹکا دیا، تو یہ ذریعہ اور سبب بنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور گردش و لیل و نہار یعنی دن اور رات کا چلنا اور دن کے بعد رات کا اور رات کے بعد دن کا آنا، یہ اختلاف لیل و نہار کس کے ذمے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ رات کے بعد دن آتا ہے اور پھر دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. یہ پورا نظام کائنات کا چل رہا ہے اللہ رب العزت کے دست قدرت سے کہ جب دن ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے تو اچانک ہی اس کی چمک کو، اس کی دمک کو، اس کی روشنی کو کون کھینچ لیتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو دن کی چمک کو، اس کی روشنی کو اس طریقے سے نکال لیتے ہیں جس طرح سے ایک انسان کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے. یہ انسان کے بدن سے جب روح نکال لی جائے تو وہ انسان جو طاقتور تھا، جو ہر اعتبار سے خوبصورت تھا، لیکن اللہ نے اس کے بدن سے جب روح کو نکال لیا تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی، اس کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، یعنی اب یہ موت کی گھاٹ چلا گیا. اب اس کا بدن چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو کسی کام کا نہیں. تو جیسے روح کے نکل جانے کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا، ایسے ہی اللہ رب العزت وہ چمکتے ہوئے دن کے اندر سے روح کی طرح روشنی کو نکال لیتے ہیں
اور اچانک ہی اس پر اندھیری، تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے جسے ہم رات کہتے ہیں، تو کہا کہ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ رات اور دن کا آنا جانا کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں۔ اور ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ اختلاف لیل و نہار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم دن کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی رات کو چھوٹی کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی سردی کے ایام ہیں، دن مختصر اور چھوٹا ہے۔ انسانوں کی صبح بھی 10 بجے ہوتی ہے، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں 10 بجے بھی کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے رات کو بڑا کر دیا اور دن کو مختصر کر دیا۔ اور پھر گرمی کے ایام میں اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ رات مختصر ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، آدمی دن بھر گرمی سے پریشان رہتا ہے، اور جب رات کو آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو ابھی آرام کرنے کے لیے بستر پر پہنچا، چند گھنٹے سویا بھی نہیں، تو ادھر سے اذان ہونے لگتی ہے۔ تو یہ مختصر سی رات کون کرتا ہے؟ اختلاف لیل و نہار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے دن کو مختصر کر دیا، رات کو لمبی کر دیا، پھر اس کے برخلاف رات کو لمبی اور دن کو مختصر کر دیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو یہ پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ نے جو ہے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اس کے ذات عالی کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو کہ ہم نے یہ پورے نظام کو کیسے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے چلایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی نشانیوں کو سمجھنے کی اور اللہ رب العزت تک حقیقی طور پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ ایک اعلان ہے، ہماری اپنی مسجد میں بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ تصوف اور سلوک کا ماہانہ اجتماع یعنی ذکر و سلوک کی مجلس ہوگی۔ تمام احباب اتوار کے روز عشاء کی نماز یہیں پر ادا کریں، بہتر ہوگا۔ ذکر و بالجہر کی مجلس ہوگی۔ ذکر و دلوں کے نفاق کو اور ضم کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ رب العزت سے قریب کر دیتا ہے۔ تو تمام مصلیان سے خصوصی درخواست ہے کہ اس بابرکت مجلس میں بھی ضرور شرکت کریں۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، دین و ایمان میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے کاموں میں اخلاص عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، صراط مستقیم پر تا عمر و گامزن فرما۔ پیارے اللہ اس بابرکت مجلس میں بہت سے بھائی روزی کے معاملے کو لے کر کے پریشان ہیں۔ پیارے اللہ قرآن مجید کی اس برکت سے، اس روحانی اور انفانی مجلس کی برکات سے اے اللہ اسے بھائیوں کو رزق حلال عطا فرما، جائز اور طیب، عافیت والی، سہولت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، تندرستی سے، مفلسی سے، فقر و فاقے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جب تک زندہ رکھیے، اسلام پر اور ایمان پر زندہ رکھیے۔ اے اللہ قرآن مجید میں آپ نے کئی مقامات پر انسانوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے ایسی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ کبھی آپ نے کہا کہ ہم نے اس زمین کو کیسے بنایا، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا کہ بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ آپ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا۔ پیارے اللہ آپ نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے کیسی کیسی نشانیوں کو بیان کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔
اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ یہ تمام نشانیوں کو دیکھے بغیر آپ کے اوپر ایمان لانے کی اور اس پر قائم ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہمیں محفوظ فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، باطل طاقتوں کو ختم فرما، باطل طاقتوں کو کمزور فرما، ہدایت کو عام فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے صحیح دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کانوں سے صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیروں کو آپ کے کام کی طرف، آپ کے دین اسلام کی طرف، آپ کی عبادت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنے پورے جسم کو آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے کمزوروں کی مدد فرما، ضعف سے، کمزوری سے ان کی حفاظت فرما۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے اس محفل میں، اس مجلس میں شرکت کی ہے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، اس کے برکات کو ان کی نسلوں میں منتقل فرما۔ قرآن مجید سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔